أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آج ہمارے اس درس کا عنوان ہے توحید الاسماء والصفات، اور یہ ہماری 5ویں مجلس ہے. یہ درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے. کل توحید الوہیت میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ لفظ اللہ یہ موصوف
آتا ہے اور اس کی بعد میں صفت آتی ہے اور صفت استعمال نہیں ہوتا، اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو خبر کا لفظ بولا گیا تھا نا، وہ لاشعوری یا سبقت لسانی یا ذہول کی وجہ سے ہے، وہ یعنی خبر آ جاتا ہے لفظ اللہ خبر۔ یہ درس کے اندر جو ہے نا خبر نہ ہونے کا یہ ذکر ہو چکا تھا، یہ خطا سمجھ لی جائے، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث اور عام بولی کے اندر لفظ اللہ خبر بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ جس طرح کوئی کہے ربنا اللہ، اس کی ویسے دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ربنا یہ مبتدا بن جائے اور لفظ اللہ خبر، یا لفظ اللہ مبتدا مؤخر ہو جائے اور ربنا یہ خبر مقدم ہو جائے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو لفظ اللہ خبر آ جاتا ہے۔ بہرحال صفت جو ہے نا یہ نہیں استعمال ہوتا کہ صفت ہو، یہ اللہ کا علم ہے جیسا کہ بتایا گیا تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا وہ جاری ہوتی ہے، کیونکہ صفات ذات کی ہوتی ہیں۔ اللہ چونکہ ذات ہے، ذات باری تعالیٰ، تو ذات باری تعالیٰ وہ ذات مجرد نہیں ہے، جیسا کہ جہمیہ کہا کرتے تھے۔ جہمیہ صفات اور اسماء کے مسئلے میں وہ ضلالت میں مبتلا ہوئے، اور کتاب و سنت والا طریقہ اور سلف والا طریقہ جو صحابہ اور تابعین کا تھا وہ انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ ذات مجرد ہے، یعنی صفات کے بغیر، صفات سے خالی، محض ذات ہے۔ یہ ان کا قول صحیح نہیں، غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ صفات کمالیہ والا ہے، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کمالیہ ہی کمالیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ اللہ کی صفات وہ بے شمار ہیں، غیر محصور ہیں، وہ انسان ان کو گن سکے یا ان کا احاطہ کر سکے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متناہی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء یہ بھی غیر محصور ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء یہ حسنہ ہیں، جتنے بھی ہیں نا سب حسنہ ہی حسنہ ہیں۔ للہ الاسماء الحسنہ، اللہ کے نام جو ہے نا وہ اسماء حسنہ ہیں اللہ کے۔ اللہ کا ہر اسم گرامی وہ اس کے اندر حسن ہے، خوبصورت ہے، اچھی صفات پر مشتمل ہے۔ اللہ کا ہر اسم جو ہے نا اس سے اللہ کی صفت جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر اسم سے صفت پر دلالت ہوتی ہے۔ اسی سے سلف کا یہ قاعدہ ہے، کل اسم یتضمن صفتا، کل اسم للہ تعالی یتضمن صفتا للہ تعالی، یعنی ہر اسم وہ صفت پر دلالت کرتا ہے۔ یتضمن لفظ بولتے ہیں، کل اسم یتضمن صفتا، کہ ہر اسم صفت کو متضمن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کو متضمن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کتاب اللہ کے اندر بہت سارے ذکر کیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر تقریباً 25 اسماء حسنہ کا انتخاب کیا ہے، جو کتاب و سنت سے ان کو ثابت کیا ہے۔ کتاب اللہ آیات بھی لکھی ہیں اور
احادیث بھی ذکر کی ہیں، ان میں یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ بھی ذکر کی ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر جو سورہ حشر کی 22 تا 24 نمبر آیت کریمہ ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء حسنہ کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ ہی ذکر کرتے ہیں، جب اسماء کا ذکر کرتے ہیں اللہ، کیونکہ باقی صفات باقی اسماء جو ہے نا وہ عموماً صفاتی ہوتے ہیں، تو لفظ اللہ وہ موصوف بن جاتا ہے، باقی اسماء صفاتی وہ صفت بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ تو اللہ کے بارے میں کل ذکر ہو رہا تھا، کیونکہ اہل علم کا اختلاف ہے لفظ اللہ یہ جامد ہے یا مشتق ہے۔ اگر مشتق ہو تو مشتق جو ہے نا یہ وصف ہوتا ہے، اور جامد یہ علم ہے، یعنی جامد بھی اگر سمجھ لیا جائے تو علم ہے، اگر مشتق سمجھ لیا جائے تو پھر نہیں ہے۔ اگر کوئی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کہے نا اللہ، یہ شرک اکبر ہے، یہ گویا کہ اس نے یہ تو اس طرح ہی ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا ہے، ذات میں شریک کر دیا ہے۔ پہلے دن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ توحید اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے فی ذاتہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے فی صفاتہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے فی افعالہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے فی امرہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے فی استحقاق عبادتہ۔ تو یہ ذات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ اگر لفظ اللہ کسی اور پر بولے، اللہ صرف ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات جو کہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، اپنی صفات کے ساتھ وہ اللہ ہے۔ اللہ ذات مجرد نہیں ہے، جیسا کہ جہمیہ کہا کرتے تھے۔ اہل سنہ کے نزدیک اللہ صفات والی ذات ہے، اور صفات بھی اللہ تعالیٰ کی کمالی ہیں۔ یہ بھی کلیہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کہ تمام صفات جو ہے نا وہ کمالی ہی کمالی ہیں، یعنی ان میں کمال ہی کمال ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نقص والی جو صفت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی، نقص والی صفت جس سے اللہ تعالیٰ کی تنقیص لازم آتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس سے جتنی بھی نقائص والی صفات ہیں نا ان سب کی نفی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت نہیں ہوتی۔ اللہ ان سے پاک ہے، مقدس ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ یہاں بھی یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے اسماء ذکر ہو چکے ہیں نا ان میں کمالات ہی کمالات ہیں، اور حسنہ ہی حسنہ ہیں، اور صفات کمالیہ کو متضمن ہے۔ یہ جب صفات کمالیہ اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے نا تو اس صفت کی جو ضد ہوتی ہے نا، یعنی کیونکہ کمال کی ضد ہے نقصان، کامل اور ناقص یہ عام طور پہ ایک دوسرے کے مد مقابل استعمال ہوتے ہیں نا، تو جو کمال ہے اس کی ضد جو ہے نا وہ نقصان ہے، نقصان۔ تو نقصان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، نقصان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس لیے سبحانہ اللہ وحدہ لا سبحان اللہ لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ کئی آیات کے اندر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ کی قدرت کا کرشمہ، رحمت کا کرشمہ ذکر ہوتا ہے نا، عموماً وہاں لفظ سبحان استعمال ہوتا ہے۔ مثلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ سبحان اسی لیے لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا ہے نا، معراج کروایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، کمال کی قدرت ہے یہ، کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوپر لے جایا گیا ہے، اور یہ سبحان اس لیے ہے کہ اللہ ہر قسم کے نقص اور کمزوری سے جو ہے نا وہ پاک ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں آسمانوں کی سیر نہ کرا سکے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ سیر کرانا تھوڑے سے حصے کے اندر پورے آسمانوں کی یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر نہ کرا سکنا یہ عجز ہے، عجز، اور عجز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہت ہی با برکت اور با کمال ذات ہے۔ اپنے کمالات کے اندر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اس اعتبار سے یہ توحید الاسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے اندر توحید ہے نا، اللہ کے ناموں سے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ کا جو اسم مبارک ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے شایان شان ہوتا ہے، کما یلیق بجلالہ و شانہ۔ اور سلف کا ایک قاعدہ ہے کہ اس میں مثلیت نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ اس آیت کریمہ سے یہ کلیہ نکل آتا ہے، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ یہ شیء جو ہے نا یہ نکرہ ہے، نکرہ، اور نفی کے تحت آیا ہے۔ یہ اس میں عموم ہو جاتا ہے، نکرہ نفی کے تحت آ جائے نا تو عموم ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی شے وہ اللہ کی مثل نہیں ہے۔ کوئی بڑی شے ہو یا چھوٹی شے ہو، کوئی درمیانی ہو، کوئی بھی شے اللہ کی مثل نہیں ہے۔ کسی صفت کے اندر اللہ کی مثل نہیں ہے۔ اللہ اپنی جس طرح ذات میں بے مثل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی بے مثل ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ایک تو اسم گرامی یہ لفظ اللہ ہی ہے۔ یہ کل بتایا تھا کہ یہ صفت الوہیت پر جو ہے نا دلالت کرتا ہے، اور الوہیت کے اندر جو جامعیت ہے یہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ جتنی وسعت ہے اس کے اندر، جامعیت ہے اس کے اندر۔ اور مثلا اللہ تعالیٰ کا یہ اسم گرامی ہے السمیع، السمیع۔ اب السمیع یہ صفت سمع کو متضمن ہے، صفت سمع کو۔ اس لیے سلف کے نزدیک یہ ہے السمیع بالسمع، کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سمع کے ساتھ، صفت سمع اس کی صفت ہے۔ یا العلیم ہے، یہ صفت علم کو متضمن ہے، یعنی العلیم بالعلم، اللہ علم کے ساتھ، یعنی صفت علم، اس علم صفت ہے اس کی جاننا، اس کے ساتھ وہ العلیم ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے العلیم اور العالم اور العلام، علام الغیوب، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اندر جو ہے نا یہ کلیت ہوتی ہے، احاطہ، یعنی اس صفت کے ساتھ کل جو ہے نا لگایا جاتا ہے۔ مثلا علی کل شیء قدیر، کل، یہ مخلوق چاہے جتنی بھی کوئی بڑی ہو نا، عظیم ہو، اس کے ساتھ یہ لفظ کل نہیں آتا۔ مثلا کسی فرشتے کے بارے میں ہم کہیں علی کل شیء قدیر، یہ نہیں ہے۔ کسی بزرگ کے بارے میں کہیں، کوئی پیغمبر ہے اس کے بارے میں کہیں علی کل شیء قدیر، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لیے جو ہے نا، چونکہ اس کا علم چونکہ محیط ہے ہر شے کو، احاطہ ہے اس کے اندر، کہ کوئی بھی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ، تیرے رب سے ایک ذرے کے برابر بھی اوجل نہیں، ہر شے اس کے علم میں ہے، ہر شے اس کے علم میں ہے، اور اس کے دیکھنے میں ہے، بصر میں ہے۔ البصیر بالبصر، اللہ تعالیٰ بصر اللہ کی صفت ہے،
سمع اللہ کی صفت ہے، علم اللہ کی صفت ہے۔ اس صفت سے جو ہے نا اللہ السمیع، البصیر اور العلیم، اور قدرت اللہ کی صفت ہے، اس صفت سے اللہ القدیر ہے، القادر ہے، المقتدر ہے۔ یہ کئی اسماء ہیں، سب اسماء یہ حسنہ ہی حسنہ ہے۔ یہ مثلیت کی اسی سے ہی نفی ہو جاتی ہے کہ مخلوق پر جب وہ لفظ بولا جاتا ہے نا، وہی اسم جب مخلوق پر بولا جاتا ہے تو وہاں کمال مراد نہیں ہوتا، جب اللہ پر وہی لفظ بولا جائے تو وہاں کمال مراد ہوتا ہے، کمال۔ اب اس کمال کی بھی حد نہیں ہے کہ کس حد تک ہے کہ اس سے آگے نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ کمال کی بھی حد نہیں ہے۔ اتنا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اندر، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر شے کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت ہی محیط ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک علام الغیوب ہے، الغیوب پر جو ال ہے استغراقی ہے۔ اسی طرح عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ الغیب اور الشہادت پر بھی ال استغراقی ہے، یہ ہے تو مصدر، اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر جب وصف کی جگہ پر آ جائے نا تو اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح عدل آ جائے، عادل کی جگہ پر مبالغہ ہے اور کثرت کا معنی آتا ہے اس کے اندر۔ اسی طرح یہ غیب مصدر ہے، اصل میں یہ غائب کے معنی میں ہے، عالم الغائب۔ غائب سے مراد یعنی جمیع الغائبات، جمیع الغائبات، یہ الف لام استغراقی کا معنی بنتا ہے، یعنی ہم سے جتنی بھی چیزیں ہم سے غائب ہیں، انسانوں کی کے علم سے، ان کی نگاہوں سے جو بھی غائب ہیں ان سب کو جاننے والا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے غائب کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے غائب کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر شے وہ ایسے ہی ہے جیسے حاضر ہوتی ہے سب۔ جس طرح ہمارے ہتھیلی کے اندر ایک گندم کا دانہ ہو، ہم اس کو یعنی پورا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری کائنات، زمین آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے یعنی بصر میں ہے، جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یہ کمال ہے اللہ وحدہ لا شریک کا، ایک ایک ذرہ، اس سے کوئی شے مخفی اور اوجل ہے ہی نہیں، یہ کمال ہے۔ لیکن انسانوں سے بہت ساری چیزیں جو یہ نہیں جانتے اور نہیں دیکھتے، یہ ان سے زیادہ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ انسان کا علم جتنا بھی ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح صفر کی نسبت کسی گنتی کے طرف کریں تو کہہ دیتے ہیں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا تھا کشتی میں جب سوار ہوئے تھے نا، قرآن کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر اس میں یہ ہے کہ اس وقت ایک چڑیا آئی، وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور سمندر سے ایک قطرہ لیا اس نے اپنی چونچ کے اندر پینے کے لیے، ایک قطرہ۔ اس وقت خضر علیہ السلام نے دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ اتنا ہے جتنا چڑیا کی چونچ کے اندر ایک قطرہ ہے سمندر کے مقابلہ میں۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک قطرے سے سمندر کے اندر کمی آ گئی ہے، کہ سمندر کا پانی تھوڑا ہو گیا ہے ایک قطرہ لینے سے؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ صرف نسبت بتائی۔ وہ قطرہ بھی تو اللہ نے دیا نا ان کو، یعنی وہ علم جو قطرے کے
اللہ کے علم کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اللہ وہ نہیں جانتا، وہ کمی آ گئی ہے ادھر، اللہ وہ بھی جانتا ہے. مخلوق کے پاس جتنا بھی علم ہے نا، یہ اس کے حصول کے طریقے ہیں. اس کو حصولی علم کہا جاتا ہے، کسبی علم. ہاں نبوت والا جو اس علم ہوتا ہے نا، نبوت والا، اس کو کسبی نہیں کہتے، اس کو وہبی کہتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے ہبہ، کیونکہ یہ محنت کر کے حاصل نہیں کیا گیا ہوتا. دنیا میں جو ہم پڑھتے ہیں طلبہ مثلا مدارس کے اندر، یہ کسبی علم ہے، کیونکہ یہ محنت ہے، اس کے اندر محنت کرنی ہے. سبق یاد کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا اس کو زیادہ بڑھانا ہے، محنت کر 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 کے. یہ کسبی ہے، حصولی ہے لیکن کسبی. انبیاء کو جو علم ملتا ہے یہ ہوتا ہے وہبی. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی محنت کر 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 کے اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کر لے خود ہی کہ وہ نبی بن جائے، ایسے نہیں ہے. عالم بننے کے لیے یہ ہے کہ وہ محنت کرے، محنت کرے، محنت کر کر کے ایک بڑا عالم بن جائے. ادھر ہو سکتا ہے استعداد پیدا ہو جائے اس کے اندر، مجتہد بن جائے، مفسر بن جائے، محدث فقیہ بن جائے، ایسے ہو سکتا. لیکن ادھر نبی بننے کے لیے جو ہے نا وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اللہ وحی کے ساتھ جو ہے نا نبی کو علم ہبہ کر دیتا ہے. وحی کے ذریعے جو علم، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وحی کے ذریعے علم ملا ان کو. تورات بھی دی گئی ہے، لکھی لکھائی تورات مل گئی ہے. اب تورات ان کے سینے میں بھی تھی، کیونکہ نبی کو وہ کتاب جو ہے نا پوری یاد ہوتی ہے جب نبی کو کتاب ملتی ہے نا. کیونکہ یہ تو نہیں کہ ہر وقت وہ کتاب پکڑی ہوتی ہے نبی نے کہ وہ سنانی ہے دیکھ کے لوگوں کو، وہ زبانی بتاتا ہے. ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا نا، کوئی لمبی صورت بھی ہوتی تھی نا، اسی وقت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہو جاتی تھی. جیسے سورۃ الانعام ہے، لمبی صورت اکٹھی نازل ہوئی ہے، کئی مفسرین کا قول ہے، ساری اسی وقت ہی زبانی یاد ہو جاتی تھی، دل میں محفوظ ہو جاتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کو علم ملا تورات. اور خضر علیہ السلام وہ بھی نبی تھے راجح قول کے مطابق. تفسیر ابن کثیر میں اسی کو ترجیح دی ہے کہ وہ نبی تھے. ان کے پاس جو علم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وحی کے ساتھ ان کو ملتا تھا. اس علم کے بارے میں جو ہے نا خضر علیہ السلام اللہ کے علم کے مقابلہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ سمندر کا ایک قطرہ، سمندر کا ایک قطرہ. تو اللہ وحدہ لا شریک، وہ ہر وقت جو ہے نا ہر شے کو جاننے والے، ہر وقت، ہر وقت. یہ نہیں ہے کہ کبھی علم جانا کم ہو جائے، کبھی زیادہ ہو جائے، یہ نہیں ہے. پھر یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وقوع سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے. وقوع، اب اربوں خربوں واقعات پیش آتے ہیں روزمرہ زمین کے اندر، اور اللہ ان کے وقوع سے پہلے بھی اسی طرح ہی جاننے والا ہے جس طرح وقوع کے وقت جاننے والا ہے یا وقوع کے بعد جاننے والا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ازل ہی سے اس کی ابتدا نہیں، کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات کی ابتدا نہیں ہے، اللہ ازلی ذات ہے، ایسے ہی اس کی یہ صفت علم، اس کی ذات اس صفت کے ساتھ وہ ازل ہی سے متصف ہے. اپنے اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر کتابت کی ہے، لکھا ہے ہر شے جو بھی ہونے والا ہے قیامت تک، وہ اپنے اس کمال علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے ہاں جو ہے نا اس لوح محفوظ کے اندر لکھ لیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کمال ہے، یعنی اس میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے کہ وقوع سے پہلے ہی معلوم ہو کہ کیا ہونے والا ہے. اس لیے تو آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاصیات ذکر ہیں، 10-11 خاصیات آیت الکرسی کے اندر ذکر ہیں. ان میں ایک خاصیت یہ ذکر ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے، یعنی پہلے جو کچھ بھی ہے جو ماضی کے اندر جو ہو چکا ہے نا،
وہ بھی اللہ جانا، اور جو ان کے پیچھے ہے، جو ہونے والا ہے قیامت تک، جو بھی قیامت اور قیامت کے بعد، یہ سب کچھ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں عالم ما کانا و ما یکون، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا علم محیط ہے، ماضی، حال اور استقبال سب کو علل اطلاق احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہر شے کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی خاص صفت آیت الکرسی کے اندر یہ بیان کی گئی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اس لیے تو قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ذریعہ وحی جو آنے والی باتوں کے بارے میں مطلع کیا جاتا تھا، اطلاع دی جاتی تھی وحی کے ذریعے، وہ آپ کی نبوت کی دلیل بن جاتی ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ ان پر وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے ان کو بتایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے عالم الغیب ہونے کی دلیل نہیں بنتی، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل بنتی ہے، کیونکہ نبی پر وحی آیا کرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے نا بے ذریعہ وحی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ نہیں بولا جائے گا کہ عالم الغیب والشہادہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ عالم الغیب والشہادہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا انت علام الغیوب، قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ تو ہی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں بھی یہ لفظ نہیں بولا جاتا عالم الغیب والشہادہ۔ فرشتوں نے خود یہ بات کہی تھی اللہ تعالیٰ سے لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، جو تو نے ہمیں بتایا ہے، جس کی تو نے ہمیں تعلیم دی ہے وہی ہے، اس سے زائد ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو علم جو ہے نا یہ اللہ کا علم اور مخلوق کا علم یہ فرق ہے، بے مثل ہے اللہ کا علم، بے مثل۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا سننا یہ بھی بے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورۃ الرعد کی سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، یعنی تم میں سے کوئی سری بات کہے، سری آہستہ، یا کوئی جہرن بات کہے، اونچی کہے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ کوئی رات کی تاریکی کے اندر ہو یا دن کی روشنی کے اندر ہو، اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ مخلوق کے لیے ایسے نہیں ہوتا۔ سری بات جو ہے نا وہ نہیں سنی جاتی، سری بات نہیں سنی جاتی، اونچی بات ہو تو وہ سنی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا یہ خاصہ ہے، اور ہے اللہ عرش پر، عرش پر ہونے کے باوجود سری سے سری آواز وہ سن لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ یہ آپ جانتے ہی ہیں، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اس میں وہ سری جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی تھی، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک طرف بیٹھ گئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس ہی تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی پاس تھیں، لیکن ان کو اچھی طرح سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اللہ سے کیا عرض کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس کی آواز سن لی تھی، آیت نازل فرما دی تھی یہی لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ دیکھو اس عورت کی بات بھی اللہ نے سنی ہے، حالانکہ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی، بتا رہی تھی، عرض کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے اس کو جواب دے رہے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تکرار کر رہی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اسی کے مطابق اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ الذی
واسع سمعہ الاصوات کلہا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ الذی واسع سمعہ الاصوات، کہ تعریف سب تعریف حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا سمع وہ تمام آوازوں کو وسیع ہے، یعنی کوئی بھی آواز اس کے سمع سے باہر نہیں ہے، ہر آواز کو سنتا ہے۔ ایک حدیث ہے مشہور، چیونٹی کے قدموں کی آواز سنتا ہے جو اندھیری رات میں چکنے پتھر پر چل رہی ہوتی ہے نا، اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اب دیکھو یہ صاف پتہ چل رہا ہے لیس السمع کالسمع، اللہ کا سمع وہ مخلوق کے سمع کی طرح نہیں ہے، وہ اس کے شیان شان ہے، اس کے شیان شان ہے۔ اس طرح اس کا علم وہ اس کے شیان شان ہے، مخلوق کے علم کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کا ایک پانی قطرہ ہوتا ہے، سمندر کا ایک قطرہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جو ہے نا ایک تو لفظ اللہ کا ذکر ہے، اللہ، لفظ اللہ جو ہے نا یہ واضح سری توحید الوہیت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ لا الہ الا ہو، دیکھو نا اللہ لا الہ الا ہو، یہ لفظ اللہ کی دلالت ہی اس پر، لا الہ الا ہو۔ آگے اسماء حسنہ میں سے دو ذکر کیے ہیں، الحی القیوم، یہ اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ اب الحی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور یہ صفت حیات کو متضمن ہے، الحی بالحیات، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الحیات۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حیات صفت تو مخلوق کی بھی ہے، جو زندہ مخلوق ہے، مثلا حیوانات ہیں وہ بھی حی ہیں، انسان حی ہے، جنات حی ہیں، فرشتے حی ہیں، یہ ہر جو زمین پر چلنے پھرنے والا ہے نا یہ حی ہے۔ تو پھر اس کا جواب یہی بنتا ہے لیس کمثلہ شیء، الحیات لیست کالحیات، یعنی حیات اللہ لیست کا حیات الخلق، یعنی اللہ کی حیات وہ مخلوق کی حیات کی مثل نہیں ہے، کیونکہ وہی قاعدہ ادھر لگے گا، چونکہ اللہ کی جو صفت ہے نا وہ کمالیہ ہے، کمالی صفت، تو یہاں حیات سے مراد جو ہے نا کمال حیات ہے، کمال حیات، انسان کی یا مخلوق کی جو حیات ہے نا اس کے اندر کمال نہیں ہے، اور کمال ہونے کا مطلب کیا ہے، اسی ایسے سے پتہ چل جاتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی کمال حیات جسے موت لاحق نہیں ہوتی، نیند لاحق نہیں ہوتی، اونگ لاحق نہیں ہوتی، یہ اونگ جو ہے نا یہ ہلکی سی ہوتی ہے، ابتدائی مرحلہ نیند کا، اونگ کے بعد جو ہے نا نیند کا مرحلہ آتا ہے، نیند کبھی ہوتی ہے، نوم کبھی ہوتی ہے، سینہ جو ہے نا یہ نعاس جسے ہم کہتے ہیں یہ ہلکی ہوتی ہے، تو جب اونگ اور نیند کی نفی کر دی گئی ہے نا تو موت کی نفی بالاولیٰ ہی نکل آئے گی، اسے کیا سے اولویت کے ساتھ، تو یعنی جب ہلکی سی نیند وہ لاحق نہیں ہوتی تو نوم وہ تو بالاولیٰ ہی لاحق نہیں ہوگی، اس کا تو ذکر آ گیا، جب نوم لاحق نہیں ہوتی اسے تو موت تو بالاولیٰ ہی لاحق نہیں ہوگی، اس سے وہ پاک اور مقدس ذات ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے انت الحی، اے اللہ تو الحی ہے،
الذی لا یموت، وہ الحی ہے جسے موت نہیں آتی یا موت نہیں آئے گی۔ موت سے اللہ پاک ہے، منزہ ہے، کیونکہ اس کی حیات با کمال ہے۔ با کمال حیات والے کو موت لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ موت کا لاحق ہونا جو ہے نا، یہ اللہ کے حق میں نقص کی صفت ہوگی۔ نیند کا آ جانا نقص کی صفت ہوگی، اونگ کا آ جانا یہ نقص کی صفت ہوگی، کیونکہ یہ مستلزم ہوتی ہیں، لازم ہوتی ہیں غفلت کو، کہ جب بندہ سوتا ہے غافل ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے، اور جب اونگ آ جاتی ہے پھر بھی بے خبر ہو جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر بھی غفلت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے۔ اگر اس کو کوئی شے پکڑائیں تو پکڑ نہیں سکتا، کوئی تعامن لیں اس سے وہ تعامن کر نہیں سکتا۔ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا سوئے ہوئے آدمی کو کہ میں کس کمرے کے اندر ہوں، صحن میں ہوں یا کمرے میں ہوں یا چھت پر ہوں، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ غفلت سے پاک اور منزہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے ہرگز غافل نہیں ہے، قطعاً غافل نہیں ہے۔ ساری کائنات کے اعمال ان سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ باخبر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کا عمل ہے یا بدی کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیات کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے، کبھی بھی غافل نہیں ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی شے سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ تو یہ غفلت چونکہ یہ ایک نقص والی صفت ہے، بھول جانا اور یہ ذہول ہو جانا اور یہ توجہ نہ رہنا، نہ جاننا، جہل مثلاً یا غافل ہو جانا، یہ تمام اللہ کے حق میں نقص والی صفات ہیں۔ ان صفات سے اللہ جانا سبحان ہے، سبحان ہے، پاک اور منزہ ہے۔ تو کمال اللہ تعالیٰ کا ہے یہ۔ اس اعتبار سے جو ہے نا یہ توحید سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء سے، کہ اسماء جن صفات پر دلالت کرتے ہیں وہ ہیں صفات کمالیہ۔ تو صفات کمالیہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی صفات کے اندر۔ تو اب دیکھیں نیند جو ہے نا یہ آ جاتی ہے، انبیاء کو بھی نیند آ جاتی تھی، سو جاتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی نیند آ جاتی تھی، اور اولیاء جو غیر صحابہ ہیں اولیاء ان کو بھی نیند آ جاتی تھی، آ جاتی ہے نیند۔ تو ایک حدیث واضح آئی ہے مسلم شریف کے اندر، ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، بے شک اللہ سوتا نہیں ہے، اور سونا جو ہے نا وہ اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے، یعنی وہ قابل للنوم نہیں ہے، قابل للنوم، یہ اصطلاح کتابوں کے اندر استعمال ہوتی ہے، قابل للشیء۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، یعنی اختیاری صفت ہے اس کے اختیار میں، اگر چاہے تو وہ کر لے لیکن کرتا نہیں، ایک یہ ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا قابل یہ لے شیء کہہ سکتے ہیں، قابل لے شیء۔ ایک ہے کہ وہ اس کے ساتھ متصف کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو نیند یہ اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس صفت کے ساتھ متصف متصف ہونا اس کی شان کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہ چونکہ غفلت کو متضمن ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے۔ وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، یہ جامع صغیر کے اندر بھی حدیث لکھی ہے، سیوطی کی ہے، اس کی شرح ہے فیض القدیر مناوی کی، محمد عبدالرؤف مناوی۔ اس شرح کے اندر جو ہے نا، اس کی شرح کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ سوال کیا تھا، یہ پوچھا تھا کہ اے اللہ، تو سوتا نہیں ہے، تجھے نیند نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مجھے نیند، میں نہیں سوتا، میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں سوؤں۔ پھر سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں 2 شیشے کی بوتلیں پکڑ لیں، آپ شیشیاں پکڑ لیں شیشے کی، اور رات سونا نہیں ہے، کھڑے رہنا ہے، ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں شیشیاں پکڑ لیں، تو سونا نہیں ہے آپ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیشیاں پکڑ لیں، کھڑے رہے، کچھ دیر تک کھڑے رہے، آخر ان کو اونگ آنے لگی۔ اونگ آئی ہے تو ان کے ہاتھ سے وہ شیشیاں جو ہے نا دونوں گر گئی اور ٹوٹ گئی ہیں۔ اس وقت وہ چکنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھایا کہ اے موسیٰ، اگر مجھے نیند آ جائے نا تو یہ آسمان اور زمین کا نظام درم برم ہو جائے، کیونکہ یہ نظام کائنات جو ہے نا، آسمان اور زمین، ان کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے، قائم رکھنے والا اللہ ہے۔ تو اسی لیے الحیّ کے ساتھ جو ہے نا القیوم آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے القیوم۔ القیومیت جو ہے صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ۔ الحیات کاملہ یعنی الحی بالحیات الکامل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگرچہ الحی کا اطلاق مخلوق پر بھی ہو جاتا ہے، یخرج الحی من المیت، حی، لیکن وہاں چونکہ حیات کاملہ مراد نہیں ہے، وہ عارضی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور ایک وقت تک ہے، فانی، اس لیے اس حیات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فانی ہے، یعنی یہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ہر ایک کی ختم ہو جاتی ہے، حیات دنیاویہ یہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، یہ عارضی ہے، اس کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بقا ہی بقا ہے، چونکہ اس کی حیات کاملہ ہے، کامل حیات والا ہے۔ تو القیوم اس کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو قائم دائم ہو، قائم دائم ہو، اور اپنی یعنی آسمان اور زمین اور ساری مخلوق کو بھی سنبھالنے والا ہو۔ یہ اللہ کے اذن کے ساتھ جو ہے نا آسمان اور زمین قائم ہیں، لیکن ان کے اندر جو قیام ہے نا آسمان اور زمین کا قیام، یہ دائمی نہیں ہے۔ یہ بھی جب قیامت برپا ہوگی نا، ان کے اندر بھی یہ تغیر پیدا ہو جائے گا۔ انشقاق، انفطار، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، یہ کافی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر۔ یہ فلاسفہ جو ہے نا، پرانے فلاسفہ قدماء جو اپنے آپ کو عقلانیین یا عقلاء وغیرہ کہتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ آسمان اور زمین یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، دوام ہے ان کے لیے، ہمیشہ ازلی ابدی سمجھتے تھے ان کو۔ قرآن نے ان کا رد کر دیا ہے کہ ان کے لیے بقا دائمی نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ تو پھٹ جائیں گے، قیامت آئے گی تو پھٹ جائیں گے۔ فلسفے کی کتاب مشہور ہے کہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہدایت الحکمت، اس میں ایک عنوان قائم کیا ہے انہوں نے، فصل اس میں کہ ان السماء لا
تخرق السماء ولا تلتئم، یعنی آسمان جو ہے نہ ہی یہ پھٹ سکتا ہے کہ پھٹنے کے بعد اس کو پھر جڑنا ہو کہ جڑ جائے، لا یقبل سچ لفظ ہے، السماء لا تقبل الخرق والالتیام، یہ عنوان ہے اس کتاب کے اندر کہ آسمان جو ہے نا یہ خرق اور التیام کے قابل نہیں ہے، یعنی اس کو یہ قبول ہی نہیں کرتا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی وقت آسمان پھٹ جائے، یہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہے گا۔ یہ قدماء فلاسفہ وہ ہیں جو اس جہان کو قدیم کہتے تھے، یہ قدیم ہے اور غیر فانی ہے، تو ان کا رد کیا ہے قرآن مجید نے بہت ساری آیتوں کے اندر کہ ان کا نظریہ غلط ہے، یہ ان فلسفیوں کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو محفوظ رکھتا ہے، ایک وقت تک ہے یہ محفوظ رکھنا، یہ اس کے اذن کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ یہ حضرت عمر کا غالباً قول ہے، الذی قامت السماوات والارض باذنہ، یعنی وہ اللہ کہ جس کے اذن کے ساتھ آسمان اور زمین قائم ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ زمین جو ہے نا فضا کے اندر کھڑی ہے، اتنی وزنی، یہ فضا کے اندر کھڑی ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اس کے جس طرف بھی آپ چلے جائیں نا اسی طرح ہی ہے، فضا خلا خالی جگہ آسمان اور زمین کا درمیان ہے، چاہے جدھر بھی آپ چلے جائیں۔ یہ امریکہ ہمارے نیچے ہے نا، تو وہ بھی رہ رہے ہیں، ان کے اوپر یہ آسمان ہے، آسمان ہر طرف، یہ سمندر اور زمین یہ ملے ہوئے ہیں۔ سمندر جو ہے نا یہ زیادہ حصہ ہے اور خشکی والا کم ہے، خشکی والے حصے میں یہ آبادیاں ہیں، اور بہت سارا ایسا حصہ بھی ہے زمین کا جہاں آبادی نہیں ہے، قطب جنوبی، یہ اس میں صرف برفانی علاقہ ہے، آبادی نہیں وہاں ہو سکتی۔ تو یہ زمین جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا کرہ ہے، کرہ ارض یہ کروی ہے، یہ اتنی بڑی زمین یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے فضا کے اندر ہی کھڑی ہے، نیچے کوئی ستون نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ یہ ہے القیوم، القیوم، اس اعتبار سے القیومیت صفت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ کہ خود بھی قائم ہے اور دائمی قائم ہے، ازلی ابدی طور پہ وہ قائم ذات ہے، اور ایک وقت تک اپنی مخلوق کو بھی وہ قائم رکھنے والا ہے۔ مخلوق کے قیام کے لیے دوام نہیں ہے، اللہ کے قیام کے لیے دوام ہے، اس اعتبار سے یہ اللہ کی خاص صفت بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیوم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں قیم کہہ سکتے ہیں کسی کو، قیم کا معنی ہوتا ہے نگران، نگران، تو اللہ تعالیٰ قیم بھی ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن فلک الحمد، لیکن اللہ تعالیٰ کا قیم ہونا مخلوق کے قیم ہونے کے مشابہ یا اس کی مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا نگران ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے رقیب، الرقیب، علی کل شیء الرقیب، تو الرقیب یعنی ساری کائنات کی نگرانی کرنے والا، ساری کائنات کی نگہبانی کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اگرچہ وقتی طور پہ کوئی پہرہ دینے والا ہوتا ہے اس پر یہ لفظ بول دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگرانی، نگہبانی چونکہ ایک محیط ہے، اس کے اندر احاطہ ہے کہ آسمان کی بھی نگرانی کرتا ہے، ساتوں آسمان اس کے اذن کے ساتھ کھڑے ہیں، آسمانوں کے نیچے بھی کوئی ستون نہیں ہے، اور ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، دیکھیں نا کہ یہ میری تخلیق ہے، اللہ نے چیلنج کیا کہ یہ ہے میری تخلیق، تو دکھائیں مجھے ان لوگوں نے کیا بنایا ہے، کیا پیدا کیا ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، یعنی انہوں نے
کوئی بھی شے پیدا نہیں کی۔ اللہ نے تو چیلنج کیا فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً، بخاری کے اندر روایت ہے کہ یہ لوگ مجھے ایک دانہ ہی بنا کے دکھا دیں، ایک جو کا دانہ بنا کے دکھا دیں مجھے، عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی یعنی یہ مخلوق آسمان اور زمین، یہ بہت بڑی دلیلیں ہیں دو اللہ تعالیٰ کی یعنی توحید کی۔ اوپر دیکھیں آسمان ہے، نیچے دیکھیں ہم زمین ہے، ان سے ہم باہر جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی دلیلوں کے اندر رہ کے بندہ پھر کہہ دے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی انکار کر دے، یہ ایسے شخص کے لیے پھر بڑا سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب بندہ جو ہے نا یہ خود آپ بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی، انسان خود آپ بہت بڑی دلیل ہے اللہ کی توحید کی۔ وہ جو آیت اس دن پڑھی تھی نا وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ انفس جو ہے نا اللہ نے انسانوں کے نفس یہ ان کو بطور دلیل جو ہے نا دلیلیں یہ ذکر کیا، اپنی توحید کی دلیلیں۔ انسان اپنے نفس کے اندر اگر غور و فکر کر لینا تو بہت ساری دلیلیں ہیں اس کے اندر، اس کے سانس کا نظام، اس کے ہضم کا نظام، اس کے یہ خون کا نظام، اور اس کے سارے بدن جتنے انظمہ ہیں اس کے اندر، یہ ایک ایک جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ اور 360 جوڑ ہیں اس کے بدن کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں ہیں یہ۔ تو ایک بندہ جو مانتا نہیں ہے حالانکہ اس کا نفس جو ہے نا وہ خود آپ دلیل ہے اس پر، تو گویا کہ وہ سری بدیہی منکر ہے وہ۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے اسماء و صفات کے ذریعے جو ہے نا پہچانا جاتا ہے، اس کی معرفت ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو سمجھ لیتا ہے نا تو اس سے جو معرفت ہو جاتی ہے، اس سے پھر خشیت جو ہے نا وہ لازم آ جاتی ہے۔ اس لیے سمجھنے والوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے نا اس کے بندوں میں سے وہی اختیار کرتے ہیں خشیت جو العلماء ہیں۔ العلماء سے مراد وہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے پہچان لیا ہے اور اس کی توحید کو قبول کیا ہے اور اس کی معرفت انہوں نے حاصل کی ہے اسماء و صفات کے ذریعے۔ جتنے بھی اسماء و صفات ہیں نا، ہر اسم اور ہر صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کے کمالات پر ہی وہ دلالت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء جلالی بھی ہیں، جمالی بھی ہیں۔ جلالی مثلاً یہ المنتقم یا ذو الانتقام، یہ یا القہار، القاہر، المقتدر، المالک، الملیک، اس طرح کے نام جو ہے نا یہ جلالی نام ہیں۔ جمالی نام بھی ہیں، العفو، الغفور، الغفار، الرحمن، الرحیم، یہ جمالی اسماء ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے۔ غضبان مثلاً اللہ کی صفت جو غضب ہے یہ جلالی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، اس لیے صفات کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں اہل علم۔ صفات اکرام یہ جمالی کو کہتے ہیں، جمالی صفات کو، اور صفات جلال یہ جلالی صفات کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ دونوں صفتیں ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ الرحمن ہے وہاں اللہ تعالیٰ غضبان بھی ہے، غضبان۔ تو یہ غضبان کن کے لیے ہے؟ مجرمین کے لیے، مجرمین پر اللہ غضبان ہے۔ اور رحمان کن کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مومنین، متقین، صالحین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو صفات جو پہچانی جاتی ہیں، ان صفات میں غور و فکر کرنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی جو ہے نا پیدا ہوتا ہے، اس کی رحمت کی امید بھی انہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ خشیت جو ہے نا یہ خاص ہے، خاص، اس لیے خوف عام ہے۔ عام خوف جو ہے نا
یہ عام بندے کو بھی ہو جاتا ہے، عام خوف جو معرفت نہ بھی رکھتا ہو، تو یہ خشیت اس وقت ہوتی ہے جس وقت اس کی معرفت بھی ہو جاتی ہے، ساتھ اس کے اسماء و صفات کے ذریعے پہچان لیا جاتا ہے اس کی یعنی ہستی کو۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے اسماء کا بہت ذکر کیا ہے۔ یہ الحی جو میں ابھی بتا رہا تھا نا، یہ الحیات اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ باکمال ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں غیبی طور پہ۔ اب ظاہر ہے کہ جو کسی کو غیبی طور پہ پکار رہا ہو نا کہ وہ پاس موجود نہیں ہے، مشکلات حل کرانے کے لیے وہ پاس موجود نہیں ہے، وہ دور ہے، دور دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ مثلا قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ہے اور دفن کیے کافی مدت گزر گئی ہے مثال کے طور پہ، یا مدت نہیں گزری، دفن کر دیا گیا ہے دور، تو یہاں سے دور سے اس کو پکارنا، اس پکارنے والے کے لیے یہ لازم ہے، جو پکارتا ہے نا وہ کس لیے پکارتا ہے، اس کا ایک تو یہ اعتقاد ہوتا ہے، اعتقاد کہ یہ میری پکار کو سنتا ہے، میری پکار کو سنتا ہے، مجھے جانتا ہے اور میری مدد کرنے پر وہ قادر ہے، میری مشکل حل کرنے پر وہ قادر ہے، یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، میری مشکل حل کرنے پر قادر ہے۔ یہ اس کو اعتقاد بنانا پڑتا ہے۔ اگر یہ اعتقاد نہ ہو تو اس کو پکارنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یقین ہے اس کے اسماء و صفات کے ذریعے کہ اللہ ہمیں جانتا ہے، خوب جانتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، اللہ ہر آواز کو سنتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، اور اللہ کمال قدرت رکھنے والا ہے مدد کرنے کی، مدد کرنے کی۔ اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، مدد کرنے پر کمال قدرت ہے۔ یہ عام مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں نا، اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، بالکل اللہ سے وہ نہ مانگتے ہیں نہ مانتے ہیں، اور ایک قسم کے وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ میں یہ صفات مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے اندر بھی یہ صفات سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں تکلیف دور کرنے کی۔ ان کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں نا وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو اس طرح یہ اعتقاد رکھ کے ان کو پکارتے ہیں، یہ ان سے بڑے گمراہ کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، یہ استفہام یعنی انکاری ہے، یعنی ان سے بڑے گمراہ کوئی نہیں ہے۔ یدعو، جو پکارتے ہیں ان کو، جو ان کی پکار کو قیامت تک بھی قبول نہیں کر سکتے، ان کی پکار کا وہ جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نفی کر دی، ان کے اندر قدرت نہیں ہے ان کی مصیبت کو دور کرنے کی۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی سمع کی نفی کر دی ہے اور علم کی نفی کر دی ہے۔ غافل جو ہے نا، یعنی سننے سے بھی وہ غافل ہیں اور جاننے سے بھی وہ غافل ہیں، یعنی ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہمیں پکار رہے ہیں نا کہ کون ہیں، یا ان تک آواز بھی نہیں پہنچ رہی، ان کو کچھ بالکل ہی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے یا نہیں پکار رہا، وہ غافل ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ کبھی بھی غافل نہیں ہوا تمہارے کسی بھی عمل سے۔ کوئی اس کو جس وقت بھی پکارے نا، رات پکارے جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی اس کے دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت سنتا ہے، بلکہ رات جب لوگ عام سوئے ہوتے ہیں نا وہ تو اعلان کر رہا ہوتا ہے مَن یستشفینی اشفیہ مَن یسألنی اعطیہ، کہ کون ہے جو مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دے دوں، کون ہے مَن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں۔ وہ خود آپ اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ عام لوگ سوئے ہوتے ہیں، بزرگ بھی سوئے ہوتے ہیں اکثر۔ تو یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہر وقت وہ سنتا ہے، سری بھی سنتا ہے، جہری بھی سنتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ ان کو پکارتے ہیں نا، جو فوت ہو جائے اس کو وہ پکارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دنیا کے اندر زندہ تھے، جن کو پکارا جاتا ہے ان کی وفات کے بعد، دفن کرنے کے بعد، جب وہ دنیا کے اندر زندہ تھے اس وقت تو ان کے اندر یہ صفت نہیں تھی کہ وہ دور سے سنتے ہوں۔ کوئی اولیاء بھی ہونا مثلا ان کو بھی موبائل کی ضرورت ہوتی ہے، موبائل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ عام لوگ موبائل کے ذریعے جو ہے نا بات کر لیتے ہیں، دور بھی ہونا تو وہ سنائی جاتی ہے۔ یہ ہے آلے کے ذریعے، آلے کے ذریعے، یہ ما تحت الاسباب میں آ جاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جو کسی بھی ذریعے وسیلے سبب کے بغیر، ظاہری عادی امور کے بغیر یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کسی کے اندر کہ وہ سب کو سنتا ہے، سب کو جانتا ہے، ہر شے کو وہ دیکھتا ہے ہر وقت، میرے حال سے وہ باخبر ہے ہر وقت، اسے معلوم ہے کہ مجھے کون سی مصیبت پہنچی ہے، ہر وقت وہ میرے حال سے مطلع ہے۔ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے نا، یہ خاص صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، ان صفات کے اندر اگر کوئی اللہ کا شریک کرے نا تو یہ پھر اس کو کہتے ہیں یعنی شرک فی الصفات۔ جس طرح توحید فی الصفات ہے نا، اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، جس طرح یہ قسمیں بنے گی نا توحید کی، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الامر یعنی فی اللہ تعالیٰ کے حکم میں اب وحدہ لا شریک ہونا، توحید فی استحقاق العبادہ۔ اس طرح شرک کی بھی اتنی قسمیں بن جائیں گی، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال، شرک فی الحکم، اور اسی طرح شرک فی استحقاق العبادہ، یہ عبادت میں شریک ٹھہرانا، تصرف میں شریک کرنا اللہ تعالیٰ کو، تصرف میں، یہ تصرف کی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، خاص ہے یہ، وہ وہی جو پہلے میں نے بتایا تھا، کن کہہ کے جیسے چاہے کسی چیز کے اندر تصرف کر دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر تصرف کیا تھا نا، کل مثال سنی تھی آپ نے، یہ ہے تصرف۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، موسیٰ اور ہارون کو، یہ ڈر رہے تھے کہ فرعون جانا ہمیں قتل کر دے گا، خوف کھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلے جاؤ، ڈرنا نہیں ہے، مجھے یاد کرنا ہے، ذکر کرتے رہنا میرا، اور ساتھ یہ اتنا کہہ دیا تھا قولا لہ قولا لینا، کہ اس کو نرم بات کرنی ہے، چاہے جتنا بھی وہ شدت سے پیش آئے نا تو تم نے نرم ہی بات کرنی ہے، نرمی، ہو سکتا ہے وہ واضح و نصیحت قبول کر لے۔ بہرحال چلے گئے، جانے سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو اس طرح تیار کیا تھا، کیونکہ فرعون کے سامنے ایک دلیل پیش کرنی تھی اپنے سچے ہونے کی، کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ اللہ نے بھیجا ہے ان کو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح تیار کیا کہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے ہی عصای اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، تو آگے میری لاٹھی ہے یہ،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر جو ہے نا پھینک دے، آپ ڈال دیں۔ انہوں نے وہ لاٹھی ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں تھا کیا بننے والا ہے۔ جب ڈالی ہی تھی ابھی اسی وقت ہی جو ہے نا وہ ایک بڑا اژدہا سانپ بن گیا، بہت بڑا سانپ، چلنے پھرنے والا۔ جس طرح انسان سانپ کو اچانک دیکھے تو خوف کھا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے تھے اس وقت، پیچھے بھاگنے لگے تھے ڈر کے کہ ڈس نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ خذھا، اس کو پکڑ لیں، لا تخف، خوف نہ کھائیں، اس کو پکڑ لیں۔ پھر بھی ایک فطری طور پہ جو ہے نا پکڑنے کے وقت بھی تو ہوتا ہے نا خوف، ڈر، کہ ظاہر ہے سانپ نظر آ رہا ہے کہ ڈس لے گا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دے کے کہا کہ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، کہ ہم اس کو آپ کے ہاتھ میں پہلی حالت کی طرف ہی لوٹا دیں گے، عصا ہی بنا دیں گے، لاٹھی بن جائے گا اسی وقت ہی، آپ کے ہاتھ میں آنے کے ساتھ ہی لاٹھی بن جائے گا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا، وہ اسی طرح لاٹھی بن گئی۔ پھر دوسرا حکم دیا کہ ادخل یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے داخل کر لیا۔ جب اس کو نکالا تو وہ چمک رہا تھا، بیضاء، سفید تھا، چمکتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے من غیر سوء آیتن اخری فرمایا ہے، یعنی یہ ہاتھ جو چمکتا ہے نا یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مرض کی وجہ سے نہیں ہے، یہ برس کی بیماری کی وجہ، جس طرح جلد سفید ہو جاتی ہے ایسے نہیں ہے۔ یہ آیتن اخری، یہ ایک دوسری نشانی اور نشانی ہے یہ جو فرعون کو دکھانی تھی۔ اس میں یہودیوں کا رد ہے ویسے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ہاتھ چمکا تھا نا یہ برس کی وجہ سے چمکا تھا۔ اب بھی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اب بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے اس جگہ، من غیر سوء جو لفظ بولا ہے، یہودیوں کا رد ہے یہ، کہ یہ کسی مرض کی وجہ سے نہیں تھا، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اعجاز تھا، معجزہ، اللہ کے اذن سے یہ ہوا ہے سب کچھ۔ اب یہی نشانیاں فرعون کو دکھانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بھیجا، فرعون کو تبلیغ کی، وہ گرم ہوتا گیا، غصے میں آتا گیا، آخر کہنے لگا فاتح بہا ان کنت من الصادقین، جو تو نشانی کہتا ہے نا وہ پھر لے آ، دکھا مجھے کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام نے آسا جب پھینکا نا زمین پر، وہ جس طرح پہلی دفعہ سانپ بن گیا نا، وہاں بھی وہ سانپ بن گیا، ادھر بھی فرعون ڈر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں ڈرے، خوف ان کا پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے نکال دیا تھا۔ ایک دفعہ دکھا کے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرعون اب ڈر گیا، پھر ہاتھ جو ہے نا داخل کیا اس کے سامنے، گریبان جان نکالا تو چمک رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ یہ قبول کر لیتا، کیونکہ پہلے خود کہہ رہا ہے کہ اگر تو سچا ہے تو پھر دکھا کوئی نشانی، اپنے نبی ہونے کی نشانی دیکھ کے کہنے لگا یہ جو ہے نا یہ تو جادوگر ہے۔ واقعہ سارا قرآن میں کئی صورتوں کے اندر ہے ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ عصا جو ہے نا لاٹھی، یہ لکڑی ہے، اس لکڑی کے اندر تصرف جو کیا ہے نا کہ اس کو سانپ بنا دیا، یہ اللہ کا کام تھا، اللہ کے اذن کونی کے ساتھ یہ ایسے ہوا ہے۔ اور پھر اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دیا، یہ بھی تصرف ہے، تو یہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ ہوا ہے۔ اس سے یہ نکلتا ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے نا یہ اختیاری نہیں ہے، جس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے نا یہ اختیاری نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا اذن جاری ساری ہوتا ہے، پھر یہ ظاہر ہوتا ہے۔
اور یہ معجزہ نبوت کی دلیل بنتا ہے۔ جس کے ہاتھ پر ظہر ہونا اس کے مختار کل ہونے پر یا صاحب تصرف ہونے پر یہ دلالت نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کے صاحب تصرف ہونے پر دلیل ہے کہ اللہ صاحب تصرف ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر یہ لاٹھی لکڑی کی جو لاٹھی تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہوتی کہ وہ خود اس کو سانپ بنا سکتے، یا انہوں نے خود آپ ہی اس کو سانپ بنایا تھا، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں تھی، حالانکہ وہ خوف کھا گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ یہ اللہ کے اذن کونی کے ساتھ صاحب تصرف ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے، اس صفت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حیرت انگیز امر واقع کر کے دکھا دیتا ہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے، اتنا با کمال ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو میں پہلے یہ ذکر کر رہا تھا کہ جو غیبی طور پہ کسی کو پکارتا ہے نا ہزاروں میل دور سے، تو وہ عقیدہ بنانا پڑتا ہے اس کو کہ یہ مجھے جانتا ہے اور میری پکار سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، میری مشکل کو یہ جانتا ہے اور میری مشکل کو حل کرنے پر یہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس طریقے سے جو ہے نا دور ہی سے، یعنی کسی سبب اور ذریعے کو استعمال کرنے کے بغیر ہی کسی کی مشکل حل کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، چونکہ اس میں کن جو ہے نا اللہ کی صفت تکوین، اس کا دخل ہوتا ہے، صفت تکوین، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کن کہہ کے جو ہے نا جو چاہے کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کن فیکون۔ کچھ لوگ ہیں دنیا کے اندر مثلا غیر مسلم کتابی، وہ نبیوں کے معجزات کو دیکھ کر انہوں نے الہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ الہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے معروف ہیں، مشہور ہیں، بڑے معجزے دکھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ان معجزات کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس طرح کی کہ وہ خود مختار تھے، صاحب تصرف تھے۔ اس طرح کے واقعات دیکھ کے جو ہے نا انہوں نے ان کو الہ کا درجہ دے دیا کہ وہ الہ ہیں، پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ معجزہ جو ہے نا یاد رکھیں کلیہ ہے، یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، یہ کسی کے صاحب تصرف ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صاحب تصرف وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ کن فیکون، کن کہہ کے جو کر دے، کن کہہ کے تصرف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، صفت تکوین۔ اللہ کی صفات جو ہے نا یہ کمال ہی کمال ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ تو جو سو جاتے ہیں سونے کی حالت میں، یہ وصف جو ہے نا ان کے اندر اس وقت نہیں ہوتا، یہ کسی شے کا دھیان رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مثلاً کئی بار پہرے کی ضرورت پڑتی تھی، پہرا دلوایا کرتے تھے، پہرے دار مقرر کرتے تھے۔ یہ حدیث واضح ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں نا تو دشمنوں کا خوف تھا، یہودی بھی تھے نا وہاں، ڈر تھا، خوف تھا کہ اچانک کوئی حملہ نہ کر دے۔ آپ ایک رات بڑے پریشان تھے، آپ نے کہا کاش کوئی بندہ جو ہے نا آج رات میرا پہرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آج رات آپ میرے نبی کا پہرا دینا ہے۔ اللہ نے القاء کر دیا، اسلحے سے لیس ہو کے جو ہے نا آگے اندھیرا تھا رات
ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک آواز سنی ہے اندھیرے میں، اچانک وہ جب ظاہر ہوئے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس لیے آئے؟ کہنے لگے کہ بس میرا ارادہ بن گیا تھا کہ آج رات میں اللہ کے نبی کا پہرا دوں گا۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، وہ پہرے پر کھڑے رہے اور نبی علیہ السلام مطمئن ہو کے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ شروع میں آپ یہ پہرا دلوایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت کریمہ نازل فرما دی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ یہ تو علم جو ہے نا، علم محیط، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی خاص صفت ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح ہر آواز کو سننا ہر وقت ہر لمحہ، یہ بھی اس کی خاص صفت ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح ہر شے کو دیکھنا بے یک وقت، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ہر شے پر کمال قدرت رکھنا ہر وقت، اس کی قدرت جاری ہے اور مستمر ہے ہر وقت ازلی ابدی۔ یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کے اندر آتی ہیں یہ چیزیں، علم اور قدرت، حیات، یہ بصر، اللہ کی صفات ذاتیہ میں ہیں یہ۔ تو اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اپنی صفات کے اندر۔ اگرچہ اسم لفظ بول دیا جاتا ہے، یعنی لفظاً کوئی لفظ مخلوق پر بول دیا جاتا ہے، لیکن اس معنی میں نہیں ہوتا یہ جس معنی میں اللہ تعالیٰ پر جب بولا جاتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا تھا الحیات، حیات کاملہ کے اعتبار سے اللہ کو الحی کہتے ہیں، حیات کاملہ کا لحاظ رکھتے ہو۔ جب مخلوق کو کہیں گے نا الحی، اس میں حیات کاملہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی حیات جو اس کے شایان شان ہے نا، جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر زندہ رکھنا ہے، اس اعتبار سے اس کو الحی کہہ دیتے ہیں۔ وہ تو انسان کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، کوئی حیوان اس کو بھی کہہ سکتے ہیں الحی، یا مثلا کوئی حقیر سی مخلوق ہے، مکھی ہے مثلا یا چیونٹی ہے، وہ چلتی پھرتی ہے تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں الحی کہ یہ زندہ ہے یہ تو۔ لیکن ان میں حیات کاملہ نہیں ہے، یہ عارضی ہے، وقتی ہے اس اعتبار سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر جب بولیں گے نا، ساری صفات کے اندر یہ کلیہ ہے، کمال، صفات کمالیہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کمالی صفات ہیں، چاہے ذاتی صفات ہوں یا فعلی صفات ہوں، وہ کمالی ہی کمالی ہیں۔ اس سے مخلوق کی صفت اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے درمیان فرق ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ عون بھی اسی طرح مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مدد کرنا، اللہ کا مدد کرنا وہ مخلوق کے مدد کرنے کی طرح نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ المعین ہے، اللہ المستعان ہے، تو بندہ المستعین ہوتا ہے، المستعین یعنی مدد طلب کرنے والا، اللہ المستعان منہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ہر معاملے میں، ہر مشکلات کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کن کہہ کے حل کرنے پر قادر ہے، فوراً وہ ٹھیک کر دے۔ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مجاب الدعوہ، امام ابن ابی دنیا کی ہے، القرشی کی۔ اس میں انہوں نے انبیاء اور انبیاء کے جو ساتھی صحابہ کرام اور ان کے بعد والی امتوں میں سے نیک آدمیوں کے ایسے حیرت انگیز دعاؤں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی دعا کی ہے اسی وقت ہی وہ ٹھیک ہو گیا، ابھی دعا کی ہے اسی وقت ہی مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ ہے اللہ امی یجیب المضطر۔ ایک عورت کی دعا لکھی جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، یا من رد یوسف علی یعقوب یا من رحم شیبۃ یعقوب رد علی بصری۔
رد علیہ بصری، اتنی دعا کی ہے کہ اے وہ اللہ کے جس نے یوسف کو یعقوب پر لٹایا تھا اور یعقوب کے بڑھاپے پر رحم کر دیا تھا نا، رد علیہ بصری، میری نگاہ واپس لوٹا دے۔ اسی وقت ہی نگاہ کھل گئی۔ کئی واقعات ہیں، ایک قیدی تھا، قیدی باہر تالا لگا ہوا تھا، اندر بند تھا، وہ پڑھتا رہا اللہم ان قطع الرجاء الا منک، اللہم ان قطع الرجاء الا منک، کہ یا اللہ میری رجا امید ہر طرف سے کٹ گئی ہے لیکن تجھ سے میری امید کٹی نہیں ہے، تو مجھے رہائی دلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے اس کو اس کمرے سے باہر جانا وہ نکلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں باہر کیسے آیا ہوں۔ یہ بھی اس میں لکھا ہو اسی کتاب کے اندر، حیرت انگیز واقعات اس کے اندر لکھے ہوئے دعا کی قبولیت کے۔ وہ ہے اللہ سمیع بصیر مجیب الدعوات ہے، تو یہ اس کا خاص یعنی اس کی خاص صفت ہے دعا کو قبول کرنا۔ تو دعا اسی سے کی جاتی ہے، اسی کو پکارا جاتا ہے، غیبی طور پہ اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔